حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، بس یہی ہے مقام آخری آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، مجھ کو نہلا کے پہنا دیا ہے کفن، رو چکے مل کے ماں باپ بھائی بہن، مجھ کو نہلا کے پہنا دیا ہے کفن، رو چکے مل کے ماں باپ بھائی بہن، ساتھیو موت بھی آج حیرت میں ہے، ساتھیو موت بھی آج حیرت میں ہے، بس یہی ہے بیان آخری آخری، حشر میں پڑھیں، آپ بھی پڑھیں سارے لوگ، اور شاداب کا تصور اپنے ذہنوں میں رکھیں اور سوچیں کہ وہ بچہ صبح کو 5 یا 6 بجے بتاؤ گیا، اس کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ اب میں زندہ نہیں آؤں گا، میری لاش آئے گی، اور گاؤں میں کسی کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ صرف 4-5 گھنٹوں کے اندر ساری کہانی ختم ہو جائے گی، اور ہم اور آپ بھی یہاں بیٹھے تو ہمیں بھی لمبی امیدیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم 100 سال کی پلاننگ کرنے لگے ہیں، یار ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری زندگی میں سورج نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، یہ جو سن 2022 کا اینڈ چل رہا، ہمیں نہیں پتا کہ ہم 23 دیکھ پائیں گے کہ نہیں دیکھ پائیں گے، ہم پلاننگ کریں کہ 24 میں پردھان منتری کون ہوگا، 27 میں یو پی کا CM کون ہوگا، اور 29 میں پھر، ارے یہ بہت لمبی پلاننگ ہے یار، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، زیادہ لمبی امیدیں رکھنا یہ انسان کی تباہی کا سامان ہے، انسان کو ہر اگتے ہوئے سورج کو اپنی زندگی کا آخری سورج سمجھنا چاہیے، اور ہر ڈوبتے ہوئے سورج کو اپنی زندگی کا آخری ڈوبتا ہوا سورج سمجھنا چاہیے، اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں سونے جا رہا ہوں، اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا، ارے یار میں پرسوں کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، ہمارے ایک ملنے والے ہیں شاہجہان پور میں، آج میرے پاس فون آیا، پرسوں میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، وہ پتا چلا رات میں سوئے اٹیک آیا، اسپتال تک بھی نہ جا سکے کہ رات سے میں ہی دائی اجل کو لبیک کہہ گئے، دل کی دھڑکنیں خاموش ہو گئی، نبض ہستی سو گئی ان کی، اور گلشن حیات پہ پتجھڑ آ گئی، ہمیشہ کی نیند سو گئے، ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، دفنایا ہے شاداب مرحوم کو، اپنی باری کا انتظام کرو، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اب جانے والا جنازہ حسن پور سے کس کا ہوگا جو قبرستان چلا جائے گا، ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، 100 برس کا سامان ہے ہمارے پاس مگر ہمیں پل کی خبر نہیں میرے ساتھیوں، خوشبو میں کفن کو بسانے لگے، میری میت کو دلہن بنانے لگے، ہم لوگ بازار سے دلہنوں کے جوڑے خریدنے جانتے ہیں، دولہا کا جوڑا خریدنے جانتے ہیں، مگر یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ اسی بازار میں ہو سکتا ہے وہ برگاہ آ گیا ہو جو ہماری قبروں میں دیا، میت کو دلہن بنانے لگے، دوستو اب اٹھاؤ جنازہ میرا، تو اپنے بارے میں بھی سوچو، یہ ہونا ہے، یہ نہ میں روک پاؤں گا نہ آپ روک پائیں گے، یار موت کے تصور کو تو بڑے بڑے فرعون نہ روک سکے، بڑے بڑے قارون نہ روک سکے، بڑے بڑے اربوں پتی کھربوں پتی پریسیڈنٹ اپنے وقت کے، جن کے اشاروں پہ پورا سسٹم ناشتا تھا، ایک فون پہ جس کے ایک پورا پرشاسن تھرا جاتا تھا، موت کے چنگل سے تو ایسی طاقتیں بھی نہ بچ سکی میرے ساتھیوں، جن کے سامنے انسان تھر تھر کانپتے تھے، ایسے حکمران بھی جب
مرے تو کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوا. موت سب کو آنا ہے, یہ قدرت کا اٹل قانون ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ کہتا ہے جس کے اندر بھی جان ہے اسے موت کا مزہ چکھنا پڑے گا. وہ انسانوں میں ہو, جنات میں ہو, فرشتوں میں ہو, یا جناب والا جانوروں میں ہو, کیڑے مکوڑوں میں ہو, مچھلیوں میں ہو, وہ غذا کھانے والی ہو, ہوا کھانے والی ہو, وہ سمندروں میں رہنے والے ہو یا خشکیوں میں رہنے والے ہو, زمینوں میں رہنے والے ہو یا آسمانوں میں رہنے والے ہو, یاد رکھو باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا, سب کو موت آئے گی. یار ایک دن ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی. آپ بات کر رہے ہیں اپنے بارے میں, ہم سوچنے لگیں, آپ سوچنے لگیں, سوچنے سے کیا ہوتا ہے. مگر بھائیو حقیقت یہ ہے کہ موت کا جام ایک دن سب کو چکھنا پڑے گا, سب کو موت آئے گی, موت سے کوئی نہیں بچے گا. خوشبو میں کفن کو پسانے لگے, میری میت کو دلہن بنانے لگے. دوستو اب اٹھاؤ جنازہ میرا, دوستو اب اٹھاؤ جنازہ میرا. ہو چکا انتظام آخری پڑھیں, آپ بھی پڑھیں. حشر میں اور یہ دنیا کیسی ہے, اور اللہ کی قسم یہ بات سچی ہے, یہ بات بالکل سچی ہے. لوگوں نے اپنے محسنوں کو بھلا دیا, اپنے عزیزوں کو بھلا دیا, مٹی میں دفن کر کے آ گئے. مگر مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اپنے عزیزوں کی قبروں پہ جاتے ہیں, ان کی روحیں انتظار کرتی ہیں. اور ہم لوگ موٹر سائیکل لے کے ایسی شہر کو نکل جاتے ہیں. یہ توفیق نہیں ہوتی کہ 10 منٹ کھڑے ہو کر کے اپنے عزیز کی قبر پہ جا کے قرآن کی کچھ آیاتیں پڑھ لیں, انہیں اصحال ثواب کر دیں. ہمیں دنیا ہی میں جب آج ہم اپنوں کے لیے نہیں کریں گے تو کل آنے والی اولاد ہمارے لیے کیا کرے گی, یہ بتاؤ. کیسی ہے دنیا, کیسی دنیا ہے مرشد غضب رے غضب, چند دنوں میں یہاں بھول جاتے ہیں سب. کیسی دنیا ہے مرشد غضب رے غضب, چند دنوں میں یہاں بھول جاتے ہیں سب. جس بہانے میری یاد آ جائے تو, جس بہانے میری یاد آ جائے تو, پڑھ لینا کلام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو. موت یہ سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ واپس نہیں جاتے, جہاں تک عمر گزر گئی. اب ایسے نہیں ہے کہ پلٹ کے پیچھے چلے جاؤ. بال سفید ہو رہے ہیں تو آپ سوچو مہندی لگا کے بالوں کا کلر تو بدل سکتے ہو, مگر اپنی عمر نہیں بدل سکتے. آپ یہ سمجھ لیجئے. آپ ہاں اپنے ہڈیوں پہ تیل لگا کر, مالش کرا کے یا دوائیاں کھا کر کے وقتی طور پہ فٹنس تو حاصل کر سکتے ہو, مگر پلٹ کے وقت کو نہیں لا سکتے آپ واپس. اگر 35 سال کی عمر ہو گئی, 40 سال کی ہو گئی تو سمجھ لو ہو گئی. یہ زندگی کا جو حصہ اللہ کی طرف سے لائے تھے وہ کٹ گیا, اب یہ واپس نہیں آئے گا. اب جتنا باقی بچا ہے, 40 بچا ہے, 35 بچا ہے, 30 بچا ہے, وہ اور گزارنا ہے. اور یار آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میری 80 سال کی عمر بھی ہے اور 50 کی میں نے گزار لی, تو جیسے 50 سال گزر گئے, باقی کے 30 سال بھی گزر جائیں گے. تو باقی کے 30 سال گزرنے کے بعد مجھے جہاں جانا ہے, جس اندھیری کوٹری میں جانا ہے, جس سنسان میں جانا ہے, جس قبرستان میں جانا ہے, جس مٹی کو اوڑھ کے سو جانا ہے, وہاں کے لیے روشنی کے لیے میرے پاس سامان کیا ہے, وہاں کے لیے میرے پاس انتظام کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نامہ اعمال بالکل خالی نکلے. اس لیے حضور کہتے تھے صحت کے زمانے کو غنی
गनीमत समझो, कहीं ऐसा ना हो बीमारी लग जाए तो फिर इबादत की तौफीक भी हासिल न हो सके, बीमारी की वजह से इबादत भी न कर सको। इसलिए सेहत का ज़माना, जवानी का ज़माना बड़ा कीमती होता है। जवानों को चाहिए कि अपनी पेशानी खुदा की बारगाह में झुकाएं, और मौत से बच नहीं पाओगे आप कितनी ही तदबीरें इख्तियार कर लो। हमारे नौजवानों ने माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा गायक था। ये बताते हैं कि एक एक वक्त में मिलियन लोग उसको सुना करते थे। आज मैं उसके बारे में पढ़ रहा था कि उसने बाज़ाब्ता लोगों को करोड़ों रुपया दे करके इसके लिए तैयार कर रखा था कि मेरी अगर एक किडनी फेल होगी तो तुम मुझे डोनेट कर देना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। और पहले से वो पैसे देता था। और उसने ऐसे ही ब्लड के लिए इसी तरीके से उसने बड़े बड़े डॉक्टर रखे थे, और वो ये कहता था कि 150 साल तक जिंदा रहने की प्लानिंग मेरे पास है, इतनी दौलत मेरे पास है, दुनिया के टॉप के सर्जन मेरे पास हैं, एक से एक बड़ा डॉक्टर मेरे पास है, बड़े बड़े हॉस्पिटल मेरे पास हैं। एक कॉल करता तो डॉक्टर्स की लाइन लग जाती है। मेरे साथियों, वो कहता था 150 साल जीऊंगा, मगर उसकी जिंदगी की अभी सिर्फ 50 बहारें आई थी। एक दिन इतनी तबीयत खराब हुई कि दिल की धड़कन काबू में नहीं आ रही थी। उसके शहरों मुज़ाफ़ात के 12 टॉप के एमडी, जिनके पास बड़ा लंबा तजर्बा था, वो सारे डॉक्टर हाजिर थे। बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी गईं, मगर सारे डॉक्टर लाइलाज हो गए। सारे डॉक्टर जो है जनाबे वाला मुअत्तल होकर के रह गए। सारे डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर लिए और माइकल जैक्सन को इशारा करके कहा, सर यहां तक तो हमारे कंट्रोल में था, मगर अब तुम जिस सिचुएशन में जा चुके हो, यह हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया है। वो इंसान जो कहता था 150 साल जिंदा रहूंगा, 50 साल में उसकी सांसें खामोश हो गईं। 50 साल में वो मौत के चंगुल में चला गया। जब उसके बाद में बॉडी को उसकी स्किन के लिए ले जाया गया तो उसकी पूरी बॉडी में सिवाय ढांचे के कुछ नहीं बचा था। इतनी उसके सुराख हो गए थे, क्योंकि जब वो नशा करता था तो नशे की वजह से पूरी बॉडी में सुराख ही सुराख थे, हड्डियों के अलावा कुछ नहीं बचा था। ऐ इंसान, याद रखना, जब मौत आएगी तो माइकल जैक्सन हो या दुनिया का कोई और मालदार या कोई और ताकतवर, मौत से कोई नहीं बच सकता है। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज उनकी तो कल हमारी बारी है। मौत से नहीं बच सकते तो इसलिए उससे बचने की कोशिश भी मत करो। हाँ, अज़ाब कब्र से बच सकते हो अगर कोशिश करोगे तो। अगर कब्र से बचने की कोशिश करोगे और अच्छे अमाल करके ले जाओगे तो इंशाअल्लाह अज़ाब कब्र से बच जाओगे। अच्छा, एक बात और बताओ मुझे, शादाब का इंतकाल हुआ, घर वाले गम कर रहे हैं, गम की बात है, पूरे रिश्तेदार, गाँव वाले, जितने लोग उसके यहाँ छूटे हैं, सुनो ज़रा ये बात, अहले स्टेज की भी तवज्जो चाहूँगा, जितने लोग यहाँ उसके छूटे हैं, उसके वालिद छूटे हैं, भाई बहन छूटे हैं, रिश्तेदार छूटे हैं, गांव छूटा है, ज़रा दिमाग पे ज़ोर डालें। जितने छूटे हैं, क्या उसे आलम अरवाह में जहाँ पे वो गया है उसके अपने मिलेंगे? नहीं, वहाँ बोलो ज़ोर से, ज़रा बोलो, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? उसके, इनके परिवार से जो लोग जा चुके होंगे, इनके दादा परदादा जो जा चुके होंगे, इनके अइज़्ज़ा अक़रबा जा चुके होंगे, तो भाई जैसे यहाँ दुनिया आबाद है ना, वहाँ भी एक दुनिया है, उसको आलम बरज़ख कहते हैं। बस फ़र्क ये है कि इसका एंड हो जाएगा, उसका एंड नहीं होगा, इतना फ़र्क है। वरना वहाँ पर भी एक पूरी दुनिया बसी हुई है। और ये भी किताबों में लिखा हुआ है कि जब इंसान मर के आलम बरज़ख में जाता है तो उसके अजीज़ों की रूहें उससे मुलाकात के लिए आती हैं। और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि माँ बाप की रूह है, अपने बहुत अजीज़ की रूह है, तो मौत से पहले भी वो चेहरे उसको नजर आ जाते हैं। मेरे साथियों, अपने अजीजों की रूहें उसे नजर आ जाती हैं। तो इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा संसार छूट रहा है, अगर एक हिस्सा छूट रहा है तो दूसरा मिल भी तो रहा है। यार, तू माँ के पेट में था, दुनिया में आ रहा था, रो रहा था, क्यों? इसलिए कि तेरी दुनिया बदल रही थी। ऐसे ही जब तू दुनिया से कब्र में जा रहा है तब भी रो रहा है कि दुनिया बदल रही है। मगर याद रख, दुनिया में आया तो कुछ ही देर रो रहा था, माँ का प्यार मिला तो लबों पे मुस्कुराहट आ गई, बहन की शफकत मिली तो चेहरा गुलाब की तरह खिलने लगा। यहाँ तेरा इतना दिल लग गया कि अब यहाँ से गया है तो फिर रोता हुआ जा रहा है। रोने की जरूरत नहीं है, वहां जब जाएगा अच्छे अमल करके ले जाए इंशाअल्लाह। जब वहां फरिश्तों की हवाएं मिलेंगी, जन्नत की खिड़की की फजाएं मिलेंगी, कुछ ही लम्हात में तेरा दिल बहल जाएगा और लगते लगते एक दिन तेरा दिल लग ही जाएगा। कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। घबराता क्यों है? अरे वो तो
تو تیرا آخری ٹھکانہ ہے ہی, تو قبر ہی سے تو بنا تھا مٹی سے, اسی مٹی میں جا کر کے سو گیا. گھبراتا کیوں ہے؟ بس بات یہ ہے کہ وہاں کی تیاری کرنا چاہیے, سجدوں کا سرور پیدا کرنا چاہیے, نمازوں کا نور پیدا کرنا چاہیے. انسان کو بیٹھکوں پر بیٹھ کر کے صرف دنیاوی باتیں نہیں کرنا چاہیے. جس کی نماز یاد ہے اس سے کہو کہ ہماری نماز صحیح کرا دو, وہ دوسروں کی نماز صحیح کرائے. تبلیغ کرنا صرف مولویوں اماموں کی ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کو تبلیغ کرے, دوسروں کو سمجھائے. میرے ساتھیوں, وہ تمہارا امام بیچارہ اگر محنت کرتا ہے, ارے ہم لوگ تنخواہ دیتے ہی کتنے ہیں اس کو, 10-12 ہزار روپے, اس کے باوجود اگر ہم اسے غلام سمجھے تو ہم سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہوگا, ہم سے بڑا غلام کوئی نہیں ہوگا. وہ 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے. میرے ساتھیوں, اگر وہ نماز نہ پڑھائے, تم اپنی اپنی نماز پڑھو تو صرف فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے. وہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے تو اللہ تمہیں 27 درجے زیادہ ثواب عطا کر دیتا ہے. اس لیے اس کے رتبے کو پہچانو, اس کے مقام و مرتبے کو پہچانو. اور حسن گل والو, تم تو قابل مبارکباد ہو, تمہاری ساری مسجدوں کے امام کوئی خالی حافظ نہیں ہیں, بلکہ الحمدللہ عالم دین بھی ہیں اور قاری قرآن بھی ہیں. ایک سے ایک اچھا عالم ہے میرے ساتھیوں. اس لیے کہتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری تو ہے, یہ ادا کر رہے ہیں, مگر تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی نمازوں کو اپنی بیٹھکوں پر درست کرتے رہو. اپنی بیوی سے سیکھو, بیوی شوہر سے سیکھے. یار تبلیغ کا مطلب خالی علماء کا کام تھوڑی ہے, تبلیغ کا مطلب جو دین کی بات تمہیں معلوم ہو دوسروں تک پہنچا دو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بولو زور سے, ذرا زور سے. ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو, اللہ خوش رکھے تمہارے وہاں ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے. 2 ادارے چل رہے ہیں, 2 ادارے بن گئے, انشاءاللہ وہ بھی چلے گا. یہ بھی تو آپ کا تیار ہوئے گا, چل ہی رہا ماشاءاللہ. بڑی محنت سے ہمارے مولانا عاقب صاحب پڑھا رہے ہیں. جانتے ہو یہ جو کام کر رہے ہو آپ, اس کا اندازہ ہوگا تمہیں, ورنہ مجھے بھی ہے تمہیں بھی. ہمارے عزیزم محمد تہذیب عالم بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, یہ بھی بڑی محبت رکھتے ہیں علماء سے. اور وہاں چودھری سرائے میں جو ادارہ چل رہا ماشاءاللہ بڑی خدمت کرتے ہیں وہاں پر. اور اداروں سے محبت کرنے والوں, حسین کا مشن انہی اداروں سے زندہ ہے. امام حسین کا جو مشن ہے تعلیم گھر گھر تک پہنچانا, وہ انہی اداروں سے زندہ ہے میرے بھائیوں. مجھے ذرا بتاؤ, تصور کر کے تھوڑی دیر کے لیے سوچو, تم اگر 1 گھنٹہ تسبیح پڑھتے ہو سورہ اخلاص کی تو من کتنا اچھا محسوس کرتا. بھائی آج تو میں نے ہزاروں نیکیاں کما لی, صرف 1 گھنٹہ. کبھی سوچو مدرسے میں جا کر کے دیکھو, وہ جو چھوٹے چھوٹے طلبہ ہیں نا, جن پہ بھی نماز بھی فرض نہیں ہوئی ہے, وہ 12-12 گھنٹے یہ تسبیح پڑھتے ہیں. میرے ساتھیو, ایک ایک آیت کو 10-10 مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں, تب جا کر کے وہ آیت ان کے سینوں میں محفوظ ہوتی ہے. تمہیں اگر ولیوں کو تلاش کرنا ہو نا, بڑی کوشش رہتی ہے ولیوں کو تلاش کرو, تو ان چلتے پھرتے ننھے طالب علم کو دیکھا کرو. ان پہ تو بھی نماز بھی فرض نہیں ہے, پھر بھی بیچارے صبح کو اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. کبھی ان کا مقام و مرتبہ تو پہچانو, کبھی ٹھنڈے دماغ سے سوچو تو صحیح کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں, جبکہ لوگوں نے قرآن کو طاقوں کی زینت بنا دی ہو. اولاد کے لیے باپ, اللہ اکبر, اولاد اگر اتنا کہہ دے ابا جی مجھے تہوار پہ یہ کپڑے بنانے ہیں, اور باپ کے پاس پیسہ نہ ہو, تو باپ کے اندر اولاد کے لیے اتنی محبت ہوتی ہے. تقریروں میں ماں کا مرتبہ بتایا جاتا ہے, بھئی زیادہ ہے, بتایا بھی جاتا ہے اور صحیح بھی ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کو محبت نہیں ہوتی, باپ کو پیار نہیں ہوتا. بس بات یہ ہے کہ باپ اظہار نہیں کرتا ہے. باپ یہ چاہتا ہے کہ بچوں میں میرا ڈر بنا رہے, بچوں میں میرا خوف بنا رہے, ورنہ اگر کانٹا بیٹے کو لگ جائے تو باپ کو پوری رات نیند نہیں آتی ہے. باپ کو بھی محبت اتنی ہوتی ہے کہ بیٹا اگر اسپتال میں چلا جائے تو باپ ماہی بے آپ کی طرح تڑپتا رہتا ہے, آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کرتا رہتا ہے. محبت تو باپ کو بھی اتنی ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کے لبوں پہ مسکراہٹ دیکھنے کے لیے وہ رکشہ چلانے کو بھی تیار ہو جاتا ہے. وہ اگر 2 ٹائم اسے ڈیوٹی کرنا پڑے, رات میں جاگنا پڑے تب بھی جاگے گا, دن میں جاگنا پڑے تب بھی جاگے گا. بس وہ یہ چاہتا ہے کہ میری آل اولاد کے لبوں پہ مسکراہٹوں کے گلاب کھل جائیں, انہیں مسرتوں کے سامان مل جائیں. باپ بھی اپنی اولاد کے لیے اللہ کی قسم سایہ رحمت سے کم نہیں ہوتا, ایک سایہ دار درخت سے کم نہیں ہوتا. یار جن کا باپ نہیں ہوتا ان سے پوچھو کہ باپ کیا ہوتا ہے. یہ تو دنیا ہے کہ باپ کے مقام کو نہیں پہچانتی. باپ باپ ہوتا ہے. ہاں ماں کا مرتبہ تو زیادہ ہے ہی بھائی, اس نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا ہے, 2 سال تک خون جگر پہ لایا ہے, بچے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے, اس کی نجاستیں صاف کی ہیں. یار مقام و مرتبہ تو دیکھو. اے خدا تیرا شکریہ کیسے ادا کریں, تو نے ماں باپ جیسی دولت اولاد کو عطا کی ہے. اے اللہ کون ہوتا وہ جو اس انسان کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتا, کون ہوتا وہ جو انسان کو بولنا سکھاتا. قدرت نے انتظام کر دیا, انسان تجھے دنیا میں بھیجوں گا تو تجھے لاوارث نہیں بناؤں گا, تیرے اوپر ماں باپ کا سایہ رکھوں گا, تیرے اوپر تیری ماں باپ کا سایہ رکھوں گا. اب تمہیں یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں, جن کے بچے
जवानी में, हदीस में तो खैर बचपने का जिक्र आया है, बहुत सारे लोगों के बच्चे बचपने में फौत हो जाते हैं कि नहीं, बोलो ज़रा, हो जाते हैं कि नहीं, बचपने बच्चे फौत हो गए। तो हदीस में आया, मेरे हुजूर ये हदीस बताते हुए मुस्कुराने लगे। आका ने मुस्कुरा करके फरमाया कि क़यामत के दिन ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं अल्लाह की बारगाह में जाकर के बहस करेंगे, अल्लाह की बारगाह में जाकर के बहस करेंगे और कहेंगे, मौला या तो तू हमारे माँ बाप को भी जन्नत दे दे, या फिर मौला हमें जन्नत में दाखिल मत कर, हमें दुनिया में भी माँ बाप का प्यार नहीं मिला, या अल्लाह भी अगर हमें माँ बाप का प्यार नहीं मिलेगा तो फिर औलाद को कैसे पता चलेगा हमें कि हमारे माँ बाप की शफ़क़त कैसी होती है। वो खुदा इतना करीम है कि कोई बंदा रो दे तो उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, एक छोटे बच्चे की दुआ कैसे रद्द कर सकता है मेरा खुदा। मेरा खुदा फरमाएगा, ओ बच्चे बता चाहता क्या है। बच्चा रोते हुए कहेगा, मौला मैं अपने बाप की उंगली पकड़ के, अपनी माँ की उंगली पकड़ के जन्नत में दाखिल होना चाहता हूँ। रब की रहमतें मुस्कुरा करके फरमाएंगी, ओ सारे बच्चों तलाश करो मैदान में अपने माँ बाप को कहाँ है। अरे माँ बाप तक पहुँचाने वाला भी खुदाए पाक की ज़ात है, वही माँ बाप से मिलवा देगा। और उसके बाद जब माँ बाप मिल जाएंगे, उंगली थाम कर रब फरमाएगा, जाओ बच्चों अपने माँ बाप को ले, अपने माँ बाप की उंगली पकड़ के जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो जाओ। ये तो हदीस में आया, मगर मैं यहाँ खुदा की रहमत से उम्मीद करके ये कहता हूँ, मुझे अपने करीम रब पे भरोसा है। उसकी रहमतों का जो समंदर है उसका कोई किनारा नहीं है, वो एक गैर मुतनाही समंदर है, वो एक ऐसा बहता हुआ समंदर है जिसकी ना इंतहा का किसी को पता, चूंकि इंतहा है ही नहीं, वो गैर मुतनाही समंदर है, ना उसकी कोई इब्तिदा है ना कोई इंतहा है। उसकी रहमत क्या है, वो रहमान है, वो रहीम भी है, वो गफ्फार भी है, वो सत्तार भी है, अरे दाता भी है, करीम भी है, कारसाज है। जो मांगना है मांगो मोहब्बत से प्यार से, फैयाज है वो और रहीम करीम है, मायूस होना कुफ्र है परवरदिगार से। वो इतनी बड़ी ज़ात, अल्लाह अकबर, उसके करम से उम्मीद है कि जिनके जवान बेटे जवान बेटियां फौत हो गए और क़यामत के दिन अल्लाह अपने करम से उनको जन्नत में मकाम अता फरमाए, तो वो माँ बाप के लिए वो भी सिफारिश करेंगे, मौला हमारे माँ बाप हमारा जवानी में उन्होंने जनाजा उठाया मगर फिर भी तेरा शुक्र अदा किया, फिर भी उन्होंने सब्र का दामन नहीं थामा। तो रब की रहमतों से हमें उम्मीद है, रब अपने करम से फरमाएगा, ओ जवानों तुम भी अपने माँ बाप को तलाश करो, जन्नत में लेके दाखिल हो जाओ। वो बड़ा करीम है मेरे साथियों, वो बड़ा रहीम है। वो जब करम फरमाने पे आता है तो बिजली को कड़क, शम्मा को लो देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, और देने पे जो आती है करीमी उसकी, एक मांगो तो सो देता है। उससे मांगो तो सही, उससे सवाल करो तो सही, उसकी बारगाह में आओ तो सही मेरे साथियों। ये ज़मीं आसमां चांद तारों में तो है मुसीबत ज़दों गम के मारों में तो, जिस तरफ देखिए बस नजर आहे तो, तेरा जलवा खुदा फैला है चारों सो। अल्लाह 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 अल्लाह, पढ़ो अल्लाह, अरे जोर से पढ़ो भाइयों, जोर से पढ़ो, अल्लाह। देखो गम का मौका है, कितना ही बड़ा गम किसी पे आ जाए, उसे सब्र नहीं आ रहा हो, नहीं भी आता है बेशक, तो एक तो इन्नल्लाह मअस-साबिरीन ये आयत पढ़े और इस आयत पे यकीन रखें कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और फिर करबला की दास्तान अपनी निगाहों के सामने रखें कि 71 जनाजे उठा लिए इमाम हुसैन ने। 71, बोलिए कितने बता रहा हूँ मैं आपको, आवाज़ आए कितने? 71। हम और आप तो एक जवान बेटे का जनाजा उठा लें, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, आपकी सबकी तो जहन काम नहीं करता, लेकिन हुसैन ने अपने एक भाई का जनाजा नहीं उठाया है, कई भाइयों का। एक भाई का नाम है अबू बकर बिन अली, एक का नाम है उमर बिन अली, एक भाई का नाम है उस्मान बिन अली,
ایک کا نام ہے جعفر بن علی، ایک کا نام ہے محمد بن علی، کئی بھائیوں کے جو سوتیلے بھائی تھے دوسری ماؤں سے تھے وہ، ان کے جنازے اٹھائے، اور اپنے 2 بیٹوں کے جنازے اٹھائے، اور 3 سگے بھتیجوں کے جنازے اٹھائے۔ ایک کا نام ہے قاسم بن حسن، ایک کا نام ہے ابو بکر بن حسن، اور ایک کا نام ہے غالباً محمد بن حسن۔ یہ جنازے آپ نے اٹھائے، اور اپنے چچا زاد یعنی حضرت عقیل کے بیٹوں کے جنازے، جعفر کے بیٹوں کے جنازے، 17 جنازے تو اپنے پریوار کے اٹھا چکے ہیں حسین، اور باقی سب ٹوٹل لگا لو تو 71 جنازے۔ حبیب بن مظاہر جو صحابی رسول ہیں، 80 سال کی عمر ہے، مگر دیکھو کیسے جانثار ہیں۔ مسلم ابن عوسجہ، ظہیر ابن قین، نافع بن ہلال، اور جناب والا بڑے بڑے جانثار حضرت حر جیسے وفادار سپاہیوں کے جنازے اٹھا چکے ہیں، اس کے باوجود بھی میدان میں چٹان سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ یار یہ کوئی بات عقل میں آنے والی ہے؟ اتنے جنازے اٹھانے کے بعد بھی کوئی میدان میں ڈٹا ہوا ہو۔ کوہ ہمالیہ بھی ہوتا نا تو اس کی بنیادیں ہل جاتی، مگر حسین تمہارے حوصلے کو سلامت۔ یہ عقل میں بات نہیں آتی، اور جو سمجھ میں نہیں آئے وہی تو نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ حسین نبی کا معجزہ بھی ہیں، وہ شیر خدا کی کرامت بھی ہیں، فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر بھی ہے۔ میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، اور اتنے جنازے اٹھانے کے بعد بھی، اور ایک ایک کر کے تو لڑنے کو ہمت کسی کے اندر نہیں تھی۔ کون تھا جو مقابلے میں آتا؟ ایک بندہ تمیم ابن قحطبہ نامی آیا تھا، کچھ ہی دیر میں جہنم میں پہنچایا تھا۔ بدر ابن سہیل آیا تھا، جس کو بھی جہنم میں پہنچایا تھا۔ اس کے 4 بیٹے آئے، ان کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ یزید ابن ابتحی نام کا ایک پہلوان آیا، اس کو جہنم میں پہنچا دیا۔ اور ساتھیوں یہ مبالغہ نہیں ہے بلکہ سچائی ہے، ایک ایک کر کے تو آتے رہتے تو اکیلے حسین سب کو کافی ہو جاتے، مگر چاروں طرف سے حملہ کر دیا گیا۔ کوئی تیر مار رہا ہے، کمان سے چھوڑ رہا ہے، ایک ساتھ نہ جانے کتنے تیروں کی برسات ہو رہی ہے، ایک ساتھ برچیاں چلائی جا رہی ہیں، تلواریں چلائی جا رہی ہیں، اور نبی کا نواسہ دیکھو ظلم و ستم کی یلغار میں، نیزوں کی بوچھار میں، جبر و تشدد کی یلغار میں، ظلم و جفا کی آندھیوں میں بھی آخری سجدہ کر کے بتا رہا ہے کہ زمانے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے۔ ایسے وقت میں بھی حسین ابن علی نے سجدہ کیا ہے، ایسے وقت میں بھی میرے حسین نے نماز کی اہمیت کو بتایا ہے، مگر یار وہ سجدہ بھی کیسے کیا ہے کہ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ اللہ اکبر، ایسا سجدہ کیا، ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں، سجدہ نماز میں، ارے حسین کے نام پہ بولو نا زور سے سبحان اللہ۔ میں ختم کر رہا ہوں، وقت کافی ہو گیا میں سمجھ رہا ہوں، لیکن جتنی دیر سننا ہے بیداری کے ساتھ سنو۔ ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں، سجدہ نماز میں، ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں، جیسے جھکا ہو صبر کا کعبہ نماز میں، پڑھیے آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے، جیسے جھکا ہو صبر کا کعبہ نماز میں، کعبہ نماز میں، جب تک نہ بخش جائیں گے نانا کے امتی، جب تک نہ بخش جائیں گے نانا کے امتی، تب تک رہے گا ان کا نواسہ نماز میں، بولو نواسہ، آواز آئے، نواسہ بیٹے کا سجدہ کیوں نہ ہو پھر اس طرح طویل مطلب لمبا، بیٹے کا سجدہ کیوں نہ ہو پھر اس طرح طویل، بیٹے کا سجدہ کیوں نہ ہو پھر اس طرح طویل، کرتی تھی صبح فاطمہ زہرا نماز میں، زہرا۔ اچھا میں آپ آخر میں ایک بات یہ بھی بتا دوں آپ لوگوں کو،
کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. کسی کو پریکٹیکل دیکھنا ہو تو کربلا دیکھ لے. جب یہ واقعہ ہوا تو بتاؤ حکومت کس کی تھی؟ بولو. ارے کس کی حکومت تھی وہاں؟ یزید پلیت کی تھی کہ نا؟ پانی کس کا تھا؟ اور فوج کس کی تھی؟ کوفہ میں مخبر کس کے تھے؟ اچھا مخبر سے مجھے یاد آیا کہ جنہوں نے خطوط لکھے تھے انہوں نے غداری کی. ورنہ مجھے بتاؤ کہ وہ خطوط جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے، بعض روایات میں تو تعداد اور بھی زیادہ آئی ہے، آخر وہ خط لکھنے والے کہاں چلے گئے تھے بھائی؟ تو جتنے مجرم یزیدی ہیں وہ تو بدبخت جہنمی ہیں ہی. کیا وہ مجرم نہیں ہیں جنہوں نے خط لکھ کر کے بلایا اور پھر ساتھ بھی نہیں دیا؟ اور اس دھوکے کی سزا مل رہی ہے آج. اس دھوکے کی سزا مل رہی ہے. سینے جو پیٹ رہے ہیں اسی دھوکے کی سزا ہے. یہ سزا مل رہی ہے. یہ بد دعا ہے ان کے اوپر. اور یہ ایسے ہی خود ہی پیٹتے رہیں گے. چونکہ انہیں وہاں بھی پیٹنا تو یہیں سے پیٹنا شروع. چونکہ دھوکہ دیا. اور دھوکہ کس کو دیا؟ نبی کے گھر والوں کو. ارے وہ تو بدبخت جہنمی ہیں ہی یزیدی. ارے وہ تو جہنم کے کتے ہیں ہی. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے خط لکھے وہ کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے بھی مخبری کرنے میں پورا رول ادا کیا تھا. مگر یاد رکھو وہ بھی برباد اور قتل کرنے والے بھی برباد. دونوں برباد. اللہ صبر کرنے والوں کے کیسے ساتھ سنو. یزید کے کئی بیٹے تھے مگر نسل ختم کر دی اللہ نے. نسل ختم. اور امام حسین کے نام کیا ہے؟ اللہ خوش رکھے. ذرا بولو جھوم کے. نام کیا ہے؟ اللہ نے کتنی بہاریں عطا فرمائیں. آئے ہائے کہ آج پوری دنیا میں شاید ہی کوئی سا ملک ایسا ہو جہاں حسینی سادات کی خوشبو نہ مہک رہی ہو. اور ان کی خوشبو میں صاف خودداری ہوتی ہے. امام زین العابدین پتہ جو یہ بیٹے ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے کبھی سید ہونے کے نام پر کسی سے ایک درہم نہیں کھایا. ان کے خون میں شامل ہوتی ہے. تو کبھی کسی بہروپیے کو دیکھ کر یا مانگنے کھانے والوں کو دیکھ کر کے معاذ اللہ سیدوں سے بدگمان مت ہو جانا. چونکہ بہت سے ایسے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے روزی روٹی کے لیے نسب بدل لیے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت سے ہوئے ہیں. ابھی ایک واقعہ ہوا, پتہ نہیں کہاں کا واقعہ ہے, کسی درگاہ کا واقعہ ہوا ہے کہ وہاں ایک زائر کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے. یار آل رسول کسی کے ساتھ بدتمیزی کیسے کر سکتا ہے بھائی؟ اس کا ظرف تو اتنا بڑا ہوتا, وہ دوسروں کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتا, دنیا ان کے ٹکڑوں پہ پلتی ہے. خدا کی قسم ان کے ٹکڑوں پہ پلتی ہے. اور یہ میں ثابت کر کے جاؤں گا, بتا کر کے جاؤں گا. اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ ہم نے بھی اپنی آنکھوں کے سامنے بہتوں کو دیکھ لیا کہ ہمارے ساتھ پڑھتے تھے تو دوسرے تھے, اب نسب بدل لیا. ایسا بھی بہت ہو رہا ہے. میں آپ کو اوریجنل پہچان بتا کے جا رہا ہوں. سید کے ڈی این اے میں اللہ نے خودداری دی ہوتی ہے. وہ کبھی کسی کے دروازے پہ سوال کرنے نہیں جائے گا. ہاں خود سے اپنی مدد کر دی, وہ بھی مدد نہیں کہہ سکتے, ہم خدمت کر دیں. ان کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ وہ ایک الگ بات ہوتی ہے, اس کی چیز اس کے خون میں شامل ہوتی ہے بھائی. یہ بات میں تمہیں بغداد شریف کا واقعہ بتاتا ہوں. ایک سیدانی تھی وہاں, حضور کی آل کی بیٹی, کئی دن کا فاقہ تھا مگر کسی سے سوال نہیں کیا. تو حضور خام میں تشریف لائے جو اس وقت کا خلیفہ تھا, اور اس کو کہا میری بیٹی کے گھر فاقہ ہے اور ان کے گھر جا کر کے یہ سامان دے کر کے آؤ. تو وہ اتنا سارا سامان پیک کر بڑا رویا اور دروازے پہ جا کے کہنے لگا, مخدومہ صرف اشارہ کر دیتی تو ساری حکومت تمہارے قدموں میں رکھ دیتا. رات تمہارے نانا جان تشریف لائے, اسی بہانے میری قسمت کا ستارہ چمک گیا. تو پتہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ خلیفہ جتنے کی ضرورت ہے اتنا رکھ کے چلا جا, باقی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہم نبی کی شہزادیاں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اے میرے بھائیو یاد رکھنا. اور میں تمہیں زین العابدین کا بھی ایک آج ایسا واقعہ سناتا ہوں کہ شاید تم نے نہیں سنا ہوگا, اور اگر سنا ہوگا تو یاد رکھو. اور دیکھو کہ سیدوں کے بلڈ میں کیسی خوبی ہوتی ہے. اور یہ بات میں نے محریرہ شریف کے سادات کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. بلگرام شریف چلے جاؤ جناب والا, اور بھی جہاں جہاں سادات رہتے ہیں, میں سب کی بات کر رہا ہوں. تفصیل میں جاؤں گا, بہت وقت ہو جائے گا. سنو میرے ساتھیو, امام زین العابدین کا جب انتقال ہو گیا اور ان کا جنازہ رکھا تھا تخت پر نہلانے کے لیے, تو جب پانی بہایا, چونکہ دائیں طرف ہو بائیں طرف سے بھی پانی بہایا جاتا ہے, تو نہلانے والے نے دیکھا کہ آپ کی پشت اطہر پر وزن ڈھونے کے نشانات تھے. وزن جیسے لکڑی اٹھانے کے نشان یا غلہ اٹھانے کے نشانات تھے. یہ واقعہ سیر و اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی نے لکھا ہے میرے بھائیوں. تو آپ کے جسم اطہر پر لکڑی اٹھانے کے نشانات تھے, یا مطلب نشانات پائے گئے. تو یہ بات اب پورے مدینے میں چرچا میں آ گئی کہ آخر وہ نشانات, چونکہ غسال نے باہر آ کے کہہ دیا. جب یہ بات سب میں پھیلی تو امام کا جو خادم تھا وہ آپ دیدہ ہو گیا, اور اس نے کہا کہ میرے امام نے مجھ سے راز کھولنے کو منع کیا تھا, مگر چونکہ اب بات بہت پھیل چکی ہے اس لیے بتا دیتا ہوں.
میرے امام کی پشت اطہر پر جو آپ لوگوں نے نشانات دیکھے، یہ دراصل وہ نشانات تھے جو مدینے میں یتیم بچے ہو گئے تھے، ودھوا عورتیں ہو گئی تھیں، ان کے گھروں پہ خود اپنی پشت اطہر پر لکڑی ان کے یعنی جلانے کے لیے ایندھن کے طور پہ اور راشن اپنی پشت پہ رکھ کر کے رات کے اندھیرے میں ان کی چوکھٹ پہ رکھ کے آ جاتے تھے۔ ان کو خود پتہ نہیں چلتا تھا ہمارے گھر کا چولہا امام کی امداد سے چل رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ کا وصال ہوا تو پورے مدینے کے یتیم بچے بلک بلک کے رو رہے تھے، بیوائیں بلک بلک کے رو رہی تھیں، اور جب یہ پتہ لگایا گیا کہ آخر کتنے پریوار ہیں جو آپ کی مدد سے چل رہے ہیں، تو یہ نتیجہ نکالا گیا کہ 100 پریوار ایسے ہیں جن کے گھر کا چولہا امام زین العابدین کی امداد سے چل رہا ہے۔ یار سیدوں کی تو شان ہی الگ ہوتی ہے، ان کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ ان کے نانا جان کی شان بیان کرتے ہوئے عاشق صادق امام اہل سنت نے کہا تھا کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ یہ آج بھی سیدوں کے خون میں پہچان ہے میرے بھائیوں، وہ کسی کے آگے سوال کر ہی نہیں سکتا، اس کے خون میں شامل ہوتی ہے خودداری، چونکہ بھائی وہ حضور کا بلڈ ہے۔ بولو ذرا زور سے بولو، اور میں کہوں گا خون پاک ہے میرے آقا کا، تو وہ چیز ان کے اندر رہتی ہے، ان کی زبان پہ کبھی سوال آ ہی نہیں سکتا۔ یہ میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتا کر کے جا رہا ہوں، ارے ان کا حسب و نسب اس لیے میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ کبھی اگر کسی کو دیکھو کہ وہ غلط ہے تو اس کی وجہ سے سیدوں سے بدگمان مت ہو جانا۔ علم اختلاف ہو جانا الگ بات ہے، لیکن ان کے مقام کا ادب کیا جائے گا، ان کے رتبے کا لحاظ کیا جائے گا۔ تو اگر کبھی کوئی ایسے لوگوں کو دیکھو تمہیں لگ رہا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، تو ان کی وجہ سے تم اصل سیدوں سے بدگمان مت ہو جانا۔ یار سیدوں کے تو چہرے بتا دیتے ہیں کہ حسین کا بیٹا ہے، ان کے چہرے پہ قدرتی طور پہ کشش ہوتی ہے، دیکھنے کو جی چاہتا ہے ان کے چہرے پہ قدرتی۔ ارے کبھی امین میاں کو دیکھو، کچھوچا شریف کے مدنی میاں کو دیکھو، بلگرام کے اویس میاں کو دیکھو، ارے آج بھی سادہ زندہ ہیں، ان کے چہرے بتا دیتے ہیں کہ یہ آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے سچ کہا تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میں نے یہ بات آپ کو اس لیے بتائی کہ یہ زین العابدین کی اولاد ہے۔ اشارہ سمجھو میں کہاں سے لا رہا ہوں کہ ایک بیٹا بچا تھا۔ زور سے بولو کتنے، آواز آئے کتنے، اور اللہ نے ایک کی اولاد میں کتنی برکت دی۔ اور امام حسن کی اولاد کس سے چلی ہے پتا تمہیں؟ پتا ہے؟ ان کے ایک بیٹے تھے امام حسن مصنع، ان کا نام بھی حسن تھا مگر حسن کے آگے مصنع، ان کی اولاد ان سے چلی ہے۔ اور ایک بات اور بتاؤں تمہیں، امام زین العابدین کے ایک بیٹے امام باقر علی جدہ علیہ السلام، اور ایک بیٹے ہیں امام زید، اور یہ جو اپنے بلگرام میں سادات ہیں نا، یہ امام زید کی اولاد سے ہیں۔ کوفہ والوں نے ان کے ساتھ بھی ایسے ہی دھوکہ کیا تھا جیسے حضرت امام حسین کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اور امام حسین سے پہلے مولا علی شیر خدا کے ساتھ دھوکہ کیا، اسی لیے کوفہ دھوکے سے عبارت ہو گیا۔ کوفے کی بے وفائی مشہور ہو گئی اب، اس لیے کہ انہوں نے آل نبی کے ساتھ دھوکہ کیا۔ ان لوگوں نے، جن لوگوں نے ان پہ حملہ کیا وہ بھی ذلیل و مردود و جہنمی، جنہوں نے دھوکہ دیا وہ کتنے سینے پیٹ لیں مگر مردود ہی رہیں گے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اہل بیت کا نام آتا ہے تب بھی چہرے گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں۔ بولو ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب میں تقریر ختم کر رہا ہوں آخر میں۔ کئی شادیاں کی تھی مولا علی شیر خدا نے۔ اس زمانے میں شادیاں بہت آسان تھیں، ایسا نہیں تھا جیسے آج ہے، تو کئی شادیاں بھی آسانی سے ہو جاتی تھیں۔ آج تو ایک شادی مشکل ہو جاتی ہے، ہم لوگوں نے شادیوں میں اتنے بڑھا چڑھاؤ کر رکھا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے انتقال کے بعد آپ نے ایک خاتون سے شادی کی۔ سنو بھائیو، اس دن بھی میں نے وہاں تقریر میں ذکر کیا تھا آپ کے حسن پور میں، مگر آپ لوگ نہیں تھے اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ان کا نام تھا ام البنین۔ زور سے بولو کیا نام تھا؟ یہ ایسی بہادر خاتون، اللہ کی قسم کیا شان ہے، ان کی فضیلت میں پوری تقریر کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ان کو 4 بیٹے دیے۔ بولو کتنے بیٹے؟ ایک کا نام ہے جعفر بن علی، ایک کا نام ہے عبداللہ بن علی، ایک کا نام ہے عباس بن علی، عباس علمبردار، اور ایک کا نام ہے عثمان بن علی۔ اب بتاؤ اس میں ایک نام عثمان ہے کہ نہیں؟ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اور عثمان کس کا نام ہے؟ عثمان غنی کا، تیسرے خلیفہ کا۔ انسان کو جس سے محبت ہوگی اسی کے نام پہ تو نام رکھے گا۔ ارے بولو اللہ کے بندو، کوئی اگر تم سے یہ کہے نام رکھنے سے کیا ہوتا تو پھر یزید نام رکھ کے دکھاؤ، کچھ نہیں ہوتا تو۔
کسی اور دن مارا، ہمارے محرم کے دن تو نہ بچے گا آصف بھائی ہیں؟ بھائی مجاہد بھائی ایک بات بتاؤ، اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ، ان میں آپس میں 4 یاروں میں، تو ان میں اگر کوئی بات ہوتی تو وہ اپنے دشمن کے نام پہ نام رکھتے معاذ اللہ، نقل کو کفر نباشت، مگر انہوں نے عثمان غنی کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھ کر کے بتا دیا، زبان کھولنے سے پہلے سوچ لینا میرے بیٹے کا نام بھی عثمان ہے۔ اور دوسری بیویوں سے جو بچے ہیں ان میں ایک بیٹے کا نام ابو بکر، بولو سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو یار، یہ لوگوں نے بتایا نہیں، یہ تقریروں بتانے کی ضرورت ہے، اور یہ ایسی باتیں ہیں جو سب جگہ ہیں، ان کے وہاں بھی لکھی ہوئی ہیں، ہمارے وہاں بھی لکھی ہوئی ہیں، مگر چھپی ہوئی ہیں، دکھانے کی ضرورت ہے۔ اور 2 بیٹوں کا نام عمر رکھا ہے، ایک کا نہیں 2 کا، ہاں ایک تو شہید ہو گئے تو عمر الاصغر، ایک عمر الاطرف، وہ بچ گئے تھے، 2 بیٹوں کا نام عمر رکھا، تو کیا مطلب؟ علی کے ایک بیٹے کا نام عثمان، 2 کا عمر، 1 کا ابو بکر۔ پیغام یہ ہے کہ میں نے 3 یاروں کے نام پہ نام رکھے ہیں، اور تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو ان تینوں کا ہے وہ میرا ہے، اور جو ان کا نہیں وہ میرا نہیں، جو میرا ہوگا وہ ان کا بھی ہوگا، جو مجھ سے محبت کرے گا میرے یاروں سے بھی محبت کرے گا۔ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور ایک پوائنٹ کی بات آخر میں اور بتاتا چلوں، حضور فرماتے ہیں علی تجھ سے منافق محبت نہیں کرے گا۔ الحمدللہ ہم سنی محبت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہمارے یہاں منافق نہیں ہے۔ بولو بولو، زور سے بولو ذرا، محبت کرتے ہیں نا، اونچا بولو، کرتے ہیں نا، ہمارے چہرے گلاب کی طرح کھلتے کہ نہیں؟ اور دوسری طرف عمر سے فرمایا عمر تو جہاں ہوگا وہاں شیطان نہیں ہوگا، تو ہمارے یہاں دونوں ہیں، اس لیے نہ منافق ہے نہ شیطان ہے، الحمدللہ ہمارے اوپر فضل رحمان ہے۔ یعنی حضور نے عمر کے لیے کہا کہ تو جدھر ہوگا وہاں شیطان نہیں، بولو گے زور سے وہاں شیطان۔ ایک مرتبہ بچیاں دف بجا رہی تھی، بیٹا بند کر لو، سن لو بیٹا آپ بھی سن لو، بچیاں کو دف بجا رہی تھیں، بہت سے لوگ گزرے وہاں سے، وہ بجاتی رہیں، حضرت عمر آئے، دف چھپانے بھاری پڑ گئے، اتنے میں حضور بھی آگئے، سارا معاملہ حضور نے دیکھ لیا، تو حضور نے فرمایا عمر اللہ نے تجھے بڑا دبدبا دیا ہے۔ عمر بولے حضور تمہاری چوکھٹ سے ہی ملا ہے، جو ملا ہے آقا تمہاری چوکھٹ سے ملا ہے۔ ایسا دبدبا عمر کا دیا ہے، جن بچوں کو خواب کی پریشانی ہوتی ہے، نہانے کی پریشانی ہوتی ہے، صحت خراب ہو رہی ہے، باوضو ہو کے سویا کرے، اور سینے پہ یا عمر لکھ لیا کرے، انشاءاللہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جہاں عمر ہوگا وہاں شیطان، اور جہاں علی ہوگا وہاں منافق نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس ابو بکر کا بھی فیضان ہے، عمر کا بھی فیضان ہے، عثمان غنی کا بھی فیضان ہے، شیر خدا کا بھی فیضان۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہو تو بولو ورنہ ختم کروں تقریر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا سب کے؟ اچھا کچھ لوگ جو ہے حج کرنے گئے، کچھ لوگ مطلب کچھ لوگ تو آپ میں سے جو لوگ حاجی ہوں گے وہ جانتے ہوں گے وہاں دروازے ہیں سب کے نام سے، مطلب خلفائے راشدین کے نام سے، تو باب ابو بکر بھی ہے، باب عمر ہے، باب عثمان ہے، باب علی ہے، میرے خیال سے وہ دروازے عشرہ مبشرہ کے نام سے ہیں شاید۔ تو کچھ لوگ وہ باب عمر کے باہر ہی کھڑے ہو گئے کہ بھئی ہم اس دروازے سے نہیں جاتے ہیں۔ وہ کچھ لوگ کون تھے وہ تم سمجھ ہی گئے ہو گئے، ہاں سمجھ گئے ماشاءاللہ۔ دیکھو یہ ہوتی ہے سمجھ کی بات، سب سے زیادہ انہیں سمجھ میں آئی ہے، ہمارے بچپنے کے ساتھی ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں کئی لوگ بیٹھے ہیں جو ہمارے، یہ ادارہ جو ہے سید العلوم آج کا ادارہ نہیں ہے، تاریخی ادارہ رئیس بھائی ہے، ہمارے والد صاحب نے پڑھایا، اس لیے مجھے اس ادارے سے محبت ہے، اور حسن پور کی تو مٹی سے بھی محبت ہے، بھائی ہمارا پڑوس ہے، ہمارا اپنا گھر ہے میرے ساتھیوں۔ سنو تو میں کیا بتا رہا تھا آپ کو، انہوں نے کہا کہ ہم اس دروازے سے، بولو ہم اس دروازے سے، تو اپنے کچھ سنی کھڑے تھے، انہوں نے بڑا بڑھیا جواب دیا، مسکرا کے بولے بیٹے تم جا بھی نہ سکتے۔ کیا مطلب بھئی ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا وہ حضور نے فرمایا نہیں ہے جہاں عمر ہوگا وہاں شیطان نہیں جائے گا، تو تم کیسے چلے جاؤ گے اس دروازے سے؟ جب نام میں اتنا اثر ہے تو ان کے درے میں کتنا اثر ہوگا۔ اللہ رے یہ شان یہ شوکت عمر کی ہے، باطل لرز رہا ہے، یہ ہیبت عمر کی ہے۔ حضرت علی کے بیٹوں کے اوپر بات آئی تھی تو میں نے بتایا تھا، آپ نے اپنے بیٹوں کا نام اپنے 3 یاروں کے نام پہ رکھ کر کے یہ پیغام دیا ہے، مشتاقانہ ہے تو ان سے محبت کر کے دکھانا ہوگا، ان سے پیار کر کے دکھانا ہوگا۔ آؤ بھائیو بات میں تیزی کے ساتھ ختم کروں۔ ام البنین کے 4 بیٹے، کتنے بیٹے؟ سوتیلی ماں ہیں مگر محبت دیکھو۔ جب امام حسین آ رہے تھے کربلا شریف تو یہ آئی تھیں حسین کے پاس، وہ کہا تھا امام میرے بیٹوں کو ساتھ لے کر کے جاؤ، تو آپ نے کہا تھا ام البنین عباس ہے نا میرے ساتھ؟ کہا نہیں میرے 4 بیٹوں کو لے کر کے جاؤ۔ یار یہ کہنے میں آسان ہے، عمل کرنے میں آسان نہیں ہے۔
چاروں کے چار بیٹے میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرما گئے تھے۔ اور جب یہ قافلہ یعنی جب یہ شہادت کے بعد یہ قافلہ واپس گیا تھا نا، حضرت نعمان ابن بشیر صحابی رسول تھے۔ وہ صحابی ہوتا ہے، یہ گورنر تھے اس وقت کوفہ کے جب مسلم ابن عقیل پہنچے تھے، تو ان سے اوپر جب دباؤ ڈالا تھا کہ مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرو، تو چونکہ یہ صحابی تھے نعمان ابن بشیر، انہوں نے کہا تھا عبید اللہ ابن زیاد تیری نوکری کو ٹھوکر مار سکتا ہوں مگر مسلم ابن عقیل کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ بولو ذرا زور سے بولو۔ ہاں کچھ بیٹے جیسے کہ مولانا نے ذکر کیا، تو کسی کا بیٹا اگر برا ہو گیا تو اس میں باپ کا کیا قصور ہے؟ کچھ لوگ باپ پہ رکھ دیتے ہیں، ہے نا بیہودہ پن۔ ارے یار آج دنیا میں ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ بیچارے اتنے شریف سجن ہیں اور گھر میں شیطان پیدا ہو گیا۔ ارے بولو زور سے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ابے اچھوں میں برا پیدا ہو جائیں، بروں میں اچھے پیدا ہو جائیں، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، تم کیا کر لو گے اس میں؟ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہے کہ نہیں؟ بولو ہیں کہ نہیں؟ پڑھو سورہ مائدہ 6 پارہ۔ دنیا کا سب سے پہلا قاتل ہے ان کا سگا بیٹا۔ یہ مت کہنا کہ ہم تم بھی بیٹے ہیں پوتے ہیں، ہم تم سگے بیٹے نہیں ہیں، یعنی بیچ میں رابطے ہیں۔ وہ سگا بیٹا تھا، قابیل نام تھا اس کا، اور اپنے سگے بھائی کے قتل کیا تھا حابیل کا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ باپ کا قصور ہے؟ معاذ اللہ بولو، کوئی کہہ سکتا ہے؟ زور سے بولو۔ نوح علیہ السلام کیسے جلیل القدر پیغمبر ہیں، 12ویں پارے میں ذکر ہے ان کا۔ بیٹے سے بہت کہا بیٹے آجا کشتی میں ورنہ ڈوب جائے گا، آج کوئی نہیں بچا پائے گا۔ کیا ہے وہ؟ ہاں لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ کہا بیٹے آج وہی بچے گا جس پہ اللہ رحم کرے گا، اور رحم اسی پہ ہوگا جو میری کشتی میں سوار ہوگا، ورنہ ڈوب جائے گا، آجا میری کشتی میں۔ تو بیٹا تھا بروں میں بیٹھتا تھا، اسی لیے جہاں بیٹھو دیکھ لو بیٹھ کہاں رہیں، صحبت کا اثر پڑتا ہے، صحبت کا اثر پڑتا ہے میرے ساتھیوں۔ نبی کا بیٹا ہے بروں میں بیٹھا تو دیکھو برا بن گیا۔ نبی کا بیٹا ہے، کیوں؟ نوح کا بیٹا نام ہے کنعان، قرآن میں نام کا ذکر نہیں ہے، بیٹے کا ذکر ہے۔ کہا بیٹے آجا میری کشتی میں بیٹھ جا، تو بیٹا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ لیکن اس نے مذاق اڑایا کہ ابا کہاں سی باتیں کر رہے ہو، کہاں سے آگا طوفان، نہ بادل کا پتہ نہ بارش کا پتہ، طوفان آنے رکھے، اور اگر آگا تو یہ جو پہاڑی کی چوٹی دیکھ رہے ہو ابا اس پہ جا کے چلا جاؤں گا میں، وہاں جا کے اپنی جان بچا لوں گا۔ تب کہا تھا بیٹے آج کوئی نہیں بچے گا، وہی بچے گا جسے میرا خدا بچائے گا۔ آجا میری کشتی میں آجا۔ اور کچھ ہی دیر کے بعد جب طوفان آیا ہے، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، دونوں کے درمیان اتنی بڑی موج آئی، یعنی حضرت نوح اور بیٹے کے درمیان اتنی موج آئی کہ کچھ دیر پہلے جو بیٹا بتیا رہا تھا، بغلیں پھلا رہا تھا، تنکے کی طرح پانی میں بہتا ہوا جا رہا تھا۔ باپ ہوتا ہے، کہتا ہے حضرت نوح اے اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، تو رب نے کہا انہو لیس من اہلک، او نوح اسے اپنا بیٹا نہ بول، جو تیرے دین پہ نہیں، جو تیری بات نہ مانے، وہ تیرا بیٹا کیسا ہے؟ کسی میں ہمت جو کہہ دے نوح علیہ السلام کے اندر معاذ اللہ کوئی بات کہہ سکتا ہے؟ ارے بیٹا بگڑا ہے تو بیٹے کو بول، باپ کو کیوں بولتا ہے؟ اور ایسا بھی ہو جاتا ہے کئی دفعہ کہ باپ برا ہوتا ہے اور بیٹا اچھا ہوتا ہے۔ بولو زور سے بولو، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بھائیو؟ میں یہ بتا رہا تھا نعمان ابن بشیر کے ساتھ یہ قافلہ واپس، صحابی رسول ہیں، ان کے ساتھ مدینہ منورہ واپس بھیجا گیا۔ اور جب مدینے کا بالکل بارڈر آنے والا تھا تو ام البنین جن کا میں نے ذکر کیا تھا آپ سے، یہ مدینہ شریف کی سرحد پہ تشریف لے آئی تھیں، اور بھی مدینے والے آ گئے تھے۔ جب پتہ چلا تھا کہ قافلہ واپس آ رہا ہے کربلا سے، کچھ کو پتہ تھا پوری رودات کا، کچھ کو پتہ نہیں تھا۔ ام البنین سے کسی نے آ کر کے کہا کہ تمہارا عثمان بن علی شہید ہو گیا، تو آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن آپ نے ایک سوال کیا کہ مجھے میرے حسین کی خبر دو۔ یعنی دیکھو کتنی محبت فرماتی تھی حسین ابن علی سے، کتنی عقیدت تھی۔ پھر کسی نے بتایا تمہارا جعفر بھی شہید ہو گیا، اور ہاں تمہارا عباس بھی شہید ہو گیا۔ جب عباس کا نام سنا تو یہ ضرور کہا تھا کہ میرے عباس کی شہادت کی داستان سنا، چونکہ عباس علم بردار کے بازوؤں میں بڑی طاقت تھی، اللہ نے ان کو بڑی طاقت عطا فرمائی تھی۔ جب رن میں آتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے۔ عباس علم بردار کے بارے میں جب بتایا گیا کہ ام البنین ان کے بازو قلم ہو گئے تھے، تب آپ نے ایک باضابطہ کچھ اشعار بھی لکھے تھے غم میں۔ اس میں ایک شعر یہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے عباس اگر تیرے بازو نہ کٹے ہوتے تو حسین شہید نہ ہوئے ہوتے۔ یعنی اپنے بیٹے کی بہادری پہ ام البنین کو اتنا فخر تھا جو ایک ماں کو اپنے بیٹے پر ہونا بھی چاہیے۔ جب امام کی شہادت کی خبر ملی تو آپ دیدہ ہو گئیں، اور اتنے ہی میں پھر وہ دھیرے دھیرے بہرحال جو قافلہ تھا حضرت امام زین العابدین کے ساتھ
وہ قافلہ مدینہ طیبہ کی سرحدوں کے بالکل قریب ہو گیا۔ ذرا یار تصور تو کرو، جب یہ قافلہ گیا تھا تو حسین بھی تھے، جب یہ قافلہ گیا تھا تو ان کے بھائی بھی تھے، پورا کتنا بڑا قافلہ تھا۔ اب یہ 72 لوگ شہید ہو کر کے آئے ہیں، اس قافلے میں چند افراد بچے ہیں، کچھ بچے ہیں، حضرت زین العابدین ہیں، حضرت زینب ہیں، یہ حضرت فاطمہ بنت حسین ہیں، حضرت سکینہ بنت حسین ہیں۔ یہ قافلہ مدینہ شریف میں داخل ہوا۔ یہ کہہ لو میرے ساتھیوں، پورے مدینے میں ساری گلیاں سوگوار تھیں، ہر آنکھ سے آنسو بہہ رہا تھا، ہر کوئی رو رہا تھا، چونکہ داستان ایسی المناک تھی کہ جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا الفاظ میں۔ حضرت امام زین العابدین سیدھا اپنے نانا جان کی تربت اطہر پر گئے اور جا کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور اپنے والد گرامی کا سلام پیش کیا۔ بڑا غم کا منظر ہے میرے ساتھیوں، کیا بتاؤں زباں کانپتی ہے میری، کیا بتاؤں زباں کانپتی ہے میری، کنبہ آل خیر البشر لٹ گیا، خاندان میں صرف چند بچے بچے، آن ہی آن میں پورا گھر لٹ گیا، خوب روتی تھی زینب در کربلا، سچی ہے اولاد کا غم بہت ہے بڑا، اس کے دل سے تو پوچھو گزرتی ہے کیا، نوجوان جسی کا لخت جگر لٹ گیا، ناز جن کا اٹھاتے تھے شاہ امم، پیار سے جن کو لپٹاتے تھے عمر بھر، جن کو جھولا جھولاتے تھے شیر خدا۔ ذرا زور سے بولیں یا حسین، بس تقریر ختم کر رہا ہوں بھائیو، یہ اشعار سنا کے بولیں زور سے یا حسین۔ ناز جن کا اٹھاتے تھے شاہ امم، پیار سے جن کو لپٹاتے تھے عمر بھر، جن کو جھولا جھلاتے تھے شیر خدا، فاطمہ کا وہ نور نظر لٹ گیا۔